بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ طہارت کے مسائل ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ اب ہم کتاب الصلاۃ کا آغاز کر رہے ہیں، نماز کے مسائل کا۔ عربی میں نماز کو الصلاۃ کہتے ہیں، معروف لفظ ہے صلاۃ کا، قرآن کریم میں بار بار آتا ہے واقیموا الصلاۃ۔ تو پہلے صلاۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے۔ لفظ صلاۃ باب صلی یصلی صلاۃً سے مصدر ہے، صلی یصلی تصلیۃً و صلاۃً، جس کا لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا اور راحت اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے، اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اس آیت میں لفظ صلاۃ وصلی امر کا صیغہ ہے اور دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نماز کا بیشتر حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے، نماز کا اکثر حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اس لیے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اور شرع میں نماز سے کیا مراد ہے؟ مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ایک خاص عبادت جس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے اور اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے۔ نماز اقوال و افعال کا مجموعہ ہے، یہ قولی فعلی بدنی عبادت ہے، یہ خاص عبادت ہے، اور آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، تکبیر سے آغاز ہوتا ہے، اور اختتام نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے پر ہو جاتا ہے۔ تو اس خاص عبادت کو، اس خاص عمل کو شریعت میں نماز کہتے ہیں۔ نماز کی مشروعیت یعنی نماز کا شرعن ثبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ نماز تمام سابقہ ادیان میں رہی ہے، اور ہم سابقہ ادیان اور ان کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو تمام مذاہب کی تعلیمات یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں۔ اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے، ایمانیات میں تمام مذاہب کے اصول ایک جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اصول اور انبیاء کرام کی رسالت کے اصول، اور دیگر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ تو آفاقی اصول ہیں، جیسے فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان۔ تو یہی ایمان کے ارکان ہمارے اس دین میں، دین اسلام میں ہیں، اور سابقہ دیان میں بھی یہی ارکان تھے۔ تو ایمان کے اصول ہر قوم میں، ہر نبی کی دعوت میں ایک جیسے رہے۔ اس کے بعد آ جائیں عبادات کی طرف۔ عبادات میں کیا ہے ہمارے ہاں؟ بنیادی طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ کا سابقہ دیان میں بار بار ذکر ملتا ہے، نماز کا خاص طور پر، روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ روزے کے بارے میں جانتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں روزوں کے ذرا تعداد ہم سے مختلف تھی، ان پر رمضان کے روزے نہیں تھے، اس کے علاوہ روزوں کے ایام مختلف تھے، روزوں کے اصول ہم سے تھوڑے سے مختلف تھے، لیکن روزہ کی عبادت وہ ہر دین میں رہی۔ اللہ فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے ہم نے فرض کیے تھے۔ اور اگر نماز اور زکوٰۃ کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں زکوٰۃ اور نماز دونوں رہی ہے، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحف پر بات کرتے ہوئے کہا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں نماز کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم نے اس کا بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو حضرت ابراہیم کے فرزند تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کے سامنے آیت ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، بس مریم علیہ السلام جو عبادت کے لیے وقف تھیں
تو ان کو اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی اطاعت کرتی رہے، فرما بردار رہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور مل کر لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو۔ رکوع سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات میں ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ، ان اشیاء کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ حج یہ مختلف ہے۔ حج بھی بہت سے انبیاء کرام نے کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد خیف جو مینا میں ہے، فرمایا صلی فیہ 70 نبیہ، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ تو حج بھی کئی انبیاء نے کیا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ، وہ بیت اللہ ان کا قبلہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، تو ان علاقوں میں رہے ہیں، وہ مکہ کے علاقے میں نہیں آئے۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا، اور وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی عربوں میں شادی ہوئی، تو وہ قبلہ عربوں کا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں میں وہ قبلہ عربوں کا رہا، اور بنی اسرائیل کا قبلہ وہ ادھر بیت المقدس تھا، شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے۔ تو خیر، یہ عبادات، ایمان کے اصول، عبادات کے اصول تمام شریعتوں میں ایک جیسے رہے۔ باقی رہے اخلاقیات کے اصول۔ اخلاقیات کے اصول تو آفاقی تعلیمات ہیں، ان میں تو کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اخلاق کے تقاضے اور اخلاق کی تعلیمات وہ تو ایک فطری اور نیچرل تعلیمات ہیں، ان میں تو کوئی ترمیم کی اور ان میں کسی قسم کے تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں۔ جیسے سچائی، عفت، اور اسی طرح حیا ہے، اور اعلیٰ اخلاق ہے، عمدہ رویے ہیں، اور نرم زبان ہے، یہ تمام اعلیٰ اخلاق اور اچھے رویے، یہ ایک نیچرلی سچائیاں ہیں اور اخلاق افاقی تعلیمات ہیں، ان میں تو دوسری رائے ہی نہیں۔ تو تمام مذاہب کی تعلیمات ایک جیسی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں نے اپنی تعلیمات کو بدل ڈالا، اپنے طریقہ عبادت کو بدل ڈالا، اور انہوں نے اپنی انبیاء کرام کی کتابوں اور تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ ان کی کتابوں میں شاید ہی کوئی اب اللہ تعالیٰ کی تعلیم اپنی اصل شکل میں باقی ہو، باقی سب ان کے اپنی من پسند احکامات ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، یحرفون الکلم، کہ وہ اپنی آیات کو بدلتے ہیں، انہوں نے تحریف کی ہے۔ تو خیر، نماز تمام ادیان سماویہ میں مشروع ہے، یعنی تمام ادیان سماویہ میں، آسمانی ادیان میں نماز کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہ ایک آیت ہے، اور میں نے دیگر آیات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات میں اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا اللہ نے ذکر کیا، اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بنو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تمام امتوں کے لیے نماز کے مشروع یعنی شرعاً ثابت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ عابد و معبود، خالق و مخلوق کے درمیان ایک ذریعہ وصل ہے، یعنی ملاقات کا اور تعلق کا ایک خاص ذریعہ ہے، عابد عبادت کرنے والوں کے درمیان، اور معبود جس ذات بابرکات کی عبادت کی جاتی ہے، مخلوق اور خالق کے درمیان یہ ملاقات اور تعلق کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ تو تمام ادیان میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ہمارے شریعت میں تو نماز شب معراج کو افروز ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، معراج آپ نے کیا، اور اس رات اللہ نے آپ کو پھر نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ امت محمدیہ پر یہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، اور یہ بھی اس کی اہمیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز بطور ایک فرض اعلیٰ مقام پر آپ کی زندگی کی بہترین رات میں بغیر واسطے کے، یعنی براہ راست کلام کر کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور اللہ نے کہا یا محمد انہن خمس صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ عشر فذلک 50۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کم کر کے ان کو 5 کر دیا، اور فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور ہر نماز 10 گنا، اور 5 پڑھنے پر اجر اللہ 50 کا دے گا۔ تو حدیث کا معنی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کی 10 نمازیں، یعنی ہر نماز 10 گنا اجر کے ساتھ ملے گی۔ اس طرح یہ کل 50 نمازوں کا اجر آپ کو ملے گا، یعنی آپ کی امت
پڑھے گی 5 لیکن اجر 50 کا ملے گا۔ نماز کا حکم، نماز بالاتفاق فرض عین ہے ہر مسلمان، اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، نہ مریض نہ مسافر، جب تک انسان کی جان ہے، جب تک شعور ہے، جب تک سانس اور روح کا جسم کے ساتھ رشتہ باقی ہے، اور جب تک جسم میں روح اور شعور موجود ہے، نماز فرض ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے، قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اسی کی طرف تمہارا حشر ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز مراد ہے، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر قیام کیا کرو۔ اور بہت سی آیات میں آپ بار بار قرآن کریم میں پڑھتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، متقین کی صفات میں اللہ کہتا ہے، جو جس سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز ہی کا ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرمایا ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی اور اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرتے ہیں۔ تو مومنون کی علامات میں، متقین کی علامات میں، عباد الرحمن کی علامات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو تمام نمازوں کی حفاظت اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر قیام کیا کرو۔ احادیث میں بہت سی احادیث ہیں جن میں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے، ایک دو احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ عن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو يسأله عن الاسلام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کی تعلیمات کے بارے مجھے بتلائیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، بے دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ فقال، اس نے کہا حل علی غیرها، کیا مجھ کے پر ان کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ فرمایا لا، نہیں فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، الا کہ تو اپنی مرضی سے نفل پڑھنا چاہے تو نفلوں کا باب کھلا ہے، نوافل جتنے مرضی پڑھ لے، فرض یہ 5 نمازیں ہیں۔ فقال رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا وصیام رمضان، رمضان کے روزے تم پہ فرض ہے۔ اور اس نے کہا حل علی غیرہ، کیا اس مہینے کے علاوہ کوئی اور ایام کے روزے بھی فرض ہیں؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، الا کہ تو اپنی مرضی سے نفلی روزے رکھ لے۔ قال، صحابی کہتے ہیں وذاک لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی بیان کیا۔ قال، اس نے پوچھا حل علی غیرها، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مال میں فرض ہے؟ فرمایا لا، نہیں فرض نہیں، الا ان تطوع، الا کہ تو اپنی خوشی سے نفلی صدقات دینا چاہے تو۔ فادبر الرجل وهو یقول، وہ آدمی واپس گیا اور کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں ان پر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنی آپ نے تعلیم دی اس کے مطابق عمل کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور ایسے ہی عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اپنے قاصد کو اسلام کی تعلیمات کا فروغ اور تبلیغ اسلام کے لیے بھیجتے تو انہیں کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کا کہتے کہ اپنی دعوت میں شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے، جیسے آپ نے جب معاذ کو یمن بھیجا تو آپ نے یہی تعلیم دی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا رضی اللہ عنہ علی الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا، قال تو فرمایا انک تقدم علی قوم اہل کتاب، بے شک آپ جا رہے ہو ایسی قوم پر جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی عیسائی ہیں یمن میں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ کی بات سے مراد اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، شہادتین کے اقرار کی دعوت دینا کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب اللہ کو پہچان لے، اللہ کی توحید کو سمجھ لے، ایمان کو،
سمجھ لیں اور اس کا اقرار کر لیں، فاخبرہم، تو ان کو خبر دینا، ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم ولیلتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، پھر جب وہ 5 نمازیں ادا کرنے کا عزم کر لیں اور پڑھنے لگے، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو یہ خبر دینا، ان اللہ فرض علیہم زکاة من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، جو انہی کے فقراء پر صرف کی جائے گی۔ تو یہ احادیث ہیں 2، اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں، چند ایک آگے مزید بیان آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات و احادیث ہیں جن میں نماز کی فرضیت اور نماز کے شرعن وجوب کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسا واجب ہے جس کے واجب ہونے میں اہل قبلہ میں، یعنی مسلمانوں میں، اہل قبلہ سے مراد ہے جو ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مراد مسلمانوں میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لہذا اس کی فرضیت اور وجوب کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی نماز کی فرضیت کا منکر ہے، جو کہتا ہے نماز فرض نہیں ہے، جو نماز کی فرضیت کا منکر ہے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں سے جو قطعاً اور متواتراً ثابت ہیں، ان میں سے کسی رکن کا منکر اس کو کافر کہا جاتا ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب اس کے ساتھ ہے آسان موضوعات ہیں یہ، نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز اہم ترین عبادت ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان یہی ایک تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر غور کریں مسلمان اپنی روز مرہ کی روٹین پر، تو ہم میں اور غیر مسلموں میں کون سی روٹین ہے جس سے ظاہراً فرق محسوس ہوتا ہے؟ اب زندگی سب کی ایک جیسی ہے، زندگی سب کی ایک جیسی ہے، سبھی اپنے اپنے کام کاج میں نکلتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں اور اپنی فیملیاں پالتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے سب کے ایک جیسے فطری اصول ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان یعنی ذکر کرتا ہے تو زبان سے ذکر کر رہا ہے، چپکے سے وہ کون سا کسی کو سنا رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی سال کے بعد ایک دفعہ فرض ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جہاد تو وقت پڑنے پر فرض کفایہ ہے، اور دیگر یعنی اسلام کے احکام اور ارکان میں سے کوئی واضح کسی چیز کا اظہار نظر نہیں آتا جس سے مسلمان ہونے کا ثبوت ملتا ہو سوائے نماز کے، کہ نماز ایسا فریضہ ہے اس کو مسلمان دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کی روٹین میں ایسا ہے نہیں جس سے ہماری مسلمان ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہو۔ آپ یوں تصور کریں جیسے 2 بندے ہوں، ان کی دکانیں ساتھ ساتھ ہوں، جیسے ایک ہندو ہو ایک مسلمان ہو، دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں، اور آج کل حلال حرام کی تمیز تو کسی میں بھی نہیں، اور کاروبار ایک جیسے ہیں، چلو تمیز کریں تو کاروبار سب کے ایک جیسے ہیں، اب دونوں سارا دن کام کرتے ہیں۔ اب مسلمان اور اس ہندو میں فرق کیا ہے؟ تو مسلمان وہ ہے جب اذان کی آواز سنیں گا صحیح آ الفلاح، یہ کام کرے گا تو آپ کو چلائے گا، اور ہندو نماز کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ چیز فرق کرتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ مسلمان اور کافر میں صرف نماز ہی فرق کرتی ہے، اور کوئی فرق کرنے کی وجہ ہی نہیں، شکلیں سب کی ایک جیسی، لباس سب کے ایک جیسے، شکلیں بھی سب غیر مسلموں والی بنا کے رکھتے ہیں، اور تہذیب بھی غیر مسلموں کی پسند کرتے ہیں، اور لباس بھی ان جیسا، اور زبان بھی ایک جیسی، اور رویے بھی ایک جیسے۔ تو کیسے پتہ چلے گا یہ مسلم ہے یہ کافر ہے؟ کہ مسلمان جب نماز کا وقت ہوگا، نماز کی صدا بلند ہوگی تو نماز کے لیے چلا جائے گا، اور جو کافر ہیں ان کو نماز کی نہ پرواہ ہے، نہ نماز ان کے یہاں فرض ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو اہل اسلام اور اہل کفر میں فرق کرتی ہے، تو نماز کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن یہاں دیکھ لیجیے چند نکات کے ساتھ انہوں نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ نماز کی اہمیت و فضیلت مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔ پہلی بات، نماز ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد اہم ترین رکن ہے، اور دین کا ایک ایسا ستون ہے کہ جس پر دین کی عمارت قائم ہے، اس پر دین کھڑا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے دین کی عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، ایک نماز دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان ایک نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ہم فجر پڑھتے ہیں، اور فجر کے بعد ظہر تک ہم فری ہیں، یعنی عبادت کوئی نماز ہم پر فرض نہیں ہے۔ اب ظہر تک بندے کی مصروفیات ہیں، بندے کے مشغولات ہیں، کبیرہ گناہوں سے تو اللہ بچائے، اللہ سب کو چھوٹے موٹے گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن کوئی ہلکے پھلکی کوتاہیاں، زبان کی غلطیاں، ہاتھ کی غلطیاں، آنکھوں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور یہ صغیرہ گناہ معمولی، جب انسان اگلی نماز کے لیے اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، نماز پڑھے گا، تو ایک نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے درمیانے گناہ وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے مٹ جائیں گے۔
یہی صورتحال ہے جب زور پڑھ کے انسان آ جاتا ہے، پھر اپنی دنیا میں کھپنے لگتا ہے۔ جب اگلی نماز کے لیے دوبارہ جائے گا، پھر انشاءاللہ اگلی نماز پڑھنے سے ان دو کے درمیانی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور وضو کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ وضو کرنے سے، جب سنت طریقے سے وضو کریں تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے جو رہی صحیح کمی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ایک نماز دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک انسان کسی کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبائر گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یا کسی طرح قتل کرنا، یا زنا کرنا، یا والدین کی گستاخی اور نافرمانی کرنا، یا شہادت الزور ہے، یا قول الزور ہے، یا غیبت ہے، یا نمیمہ ہے، چغلی ہے، مسلمانوں کی حق تلفی ہے، بڑے بڑے گناہ۔ ان میں سے اگر کسی کا ارتکاب نہیں کرتا تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صغائر معاف کر دیتا ہے، جب تک انسان کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اس پر دلیل عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ جو مسلمان بھی جس پر فرض نماز کا وقت آ جائے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، اچھے انداز میں وضو کرے، خشوع اور رکوع میں حسن پیدا کرے، الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، مگر وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ وذالک الدہر کلو، اور زندگی بھر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ احسان اور یہ فضیلت جاری۔ تو یہ نماز یعنی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اگلی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ نماز عبادات میں سے وہ پہلی عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اس میں کامیابی، تمام عبادات میں کامیابی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا محاسبہ کرے گا۔ ہم نماز کی اہمیت اور فضیلت پر بات کر رہے تھے کہ نماز دین کا ایسا ستون ہے کہ جس کے چھوڑنے سے پورے دین کی عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے، اور نماز یہ صغائر کا کفارہ بنتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نماز عبادات میں سب سے پہلی عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ نماز کا محاسبہ سب سے پہلے ہوگا، اس میں کامیابی، تمام عبادات میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اور نماز کا محاسبہ سب سے پہلے ہوگا، جیسے یہ حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ سب سے پہلے بندے کا جس عمل کا حساب لیا جائے گا روز قیامت، اس کے اعمال میں سے وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز درست ہوئی تو انسان کامیاب ہو اور کامران ہو۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز میں کوئی خرابی آئی تو ناکام و نامراد ہو۔ نماز میں خرابی کیا ہے؟ نمازیں تھوڑی پڑھی یا نمازیں چھوڑی یا پرواہ نہ کی، تو نماز میں فساد اور خرابی ہے۔ تو نماز میں پوری طرح کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور نماز کی خرابی ہی انسان کی ناکامی اور نامرادی کی وجہ بن جائے گی۔ روایت سنن ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اگلی نماز کی اہمیت اور فضیلت اگر بیان کریں تو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ دیکھیے حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، مجھے محبوب ہے تمہاری دنیا میں عورتیں اور خوشبو۔ عورت مراد اپنی بیویاں۔ بیوی سے محبت یہ اللہ کا حکم ہے، اور بیوی سے محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجھے تمہاری دنیا میں اپنی بیویوں اور خوشبو سے محبت ہے۔ وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی، یعنی اس سے میری آنکھیں ٹھنڈک ہوتی ہیں، دل کو قرار اور سکون ملتا ہے، اور مجھے راحت ملتی ہے۔ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا دل کے سکون، راحت اور اطمینان کی دلیل ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے نام آخری وصیت ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام آخری وصیت ہے۔ دلیل ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، بھئی نماز نماز، اور فرما رہے تھے اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، تو لوگوں اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ نماز یہ اللہ تعالیٰ کے حق کی سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کی سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ کے حق کی اس میں تکمیل ہوتی ہے۔ اور زمین میں عام طور پہ انسان لوگوں کے حقوق میں سے جو کمزور ہوں، اپنے خادم ہوں، اپنے نوکر چاکر ہوں، جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، ان میں انصاف نہیں کرتا، ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اس وقت عام طور پہ غلام لونڈیاں وہ نوکر چاکر گھروں میں ہوتے تھے۔ آج کل دور غلامی تو نہیں، یعنی وہ اسلام کا نہ تصور جہاد ہے اور نہ ہی وہ صورت ہے، لیکن معاشرے کا غریب اور کمزور طبقہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتا ہے، جو لوگوں کے ہاں ملازم ہے، جو چھوٹے موٹے بیچارے کام کرتے ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان میں انصاف کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، بر وقت ان کو تنخواہ دینا اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ نماز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تلقین کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز، نماز کی پابندی اور نماز کا خیال رکھنا، اور اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ اللہ کا خوف رکھنا اپنے دلوں میں کہ ان کے حقوق کی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ روز قیامت تم سے مواخذہ کرے گا۔ رواہ ابو داؤد و احمد وہو حدیث صحیح۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کی سزا۔ نماز فرائض اسلام میں سے اہم ترین فریضہ ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے ضائع کرے یا اس میں کسی قسم کی سستی کاہلی یا تقصیر بھی کاہلی اور سستی کو کہتے ہیں، کسی قسم کی سستی کاہلی یا کوتاہی کرے، تقصیر کوتاہی کے معنی میں، کیونکہ نماز چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے والوں کے لیے اللہ کی بہت سخت وعید ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ویل ہلاکت، جہنم کی وادی بھی ہے ایک جس کا نام ویل ہوگا، وادی ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک گھاٹی ہے، اور ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں۔ تو نماز چھوڑنے کی سزا ہلاکت اور جہنم۔ اسی طرح ترجمہ آپ کے سامنے ہے، پس ان نمازوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، انہوں نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ اللہ کے بندے جنت میں بیٹھے مجرموں کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور مجرموں سے اللہ کے مجرموں سے استفسار کریں گے، سوال کریں گے کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا، تو کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اور بھی اپنے گناہ گنوائیں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مراد اپنے مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح ہم ایمان کے بارے میں فضول بحثیں کرتے تھے، اور یوم الدین روز جزا، روز قیامت کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی تو ہم اسی کفر اور اسی جہالت اور اسی جرم کے ساتھ یا جہنم میں چلے آئے۔ تو دیگر جرائم کے ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلے یہ کہیں گے۔ اور نماز کی وعید، نماز چھوڑنے والے پر سخت وعید کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے کتنے سخت الفاظ میں بے نمازی کا ذکر کیا جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما، بس عبداللہ بن عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کیا تو فرمایا من حافظ علیہا، یہ جو درمیان میں مسئلہ پوچھا گیا انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو آپ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامہ، جو نماز کی پابندی کرتا ہے یہ نماز اس کے لیے روز قیامت
روشنی کا اور دلیل اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نماز روزے کا مطلب اس کے لیے روشنی بنے گی، یعنی اس کی روشنی میں چلتا ہوا جنت جائے گا، جنت میں جانے کی برہان اور دلیل بن جائے گی، اور روزے قیامت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ومن لم یحافظ علیہ، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، لم تکن لہ نورم ولا نجات ولا برہان، تو نماز اس کے لیے نور، نجات اور اللہ کے ہاں دلیل کا فائدہ نہیں دے گی۔ اور کتنے سخت الفاظ آپ نے پھر کہے، فرمایا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور روز قیامت ایسا شخص قارون، فرعون، حامان، قارون یہ فرعون کا مشیر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن بڑا مالدار، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر اور کفر کی وجہ سے اس کے مال و اسباب سمیت زندہ درگور کر دیا تھا، زمین میں دنسا دیا تھا، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ فرعون معروف ہے موسیٰ کا دشمن اور خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، یہ اہل مکہ میں سے اہل اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کا انجام ان بڑے بڑے کفر کے سرداروں کے ساتھ بتلایا، فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اور پوری پابندی سے نہیں پڑھتا، وہ روز قیامت کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اس کا انجام ہو۔ یہ نماز کی وعید میں بہت سخت ترین نبی الاسلام کے الفاظ ہیں۔ تو نماز چھوڑنے والے کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، یعنی کوتاہی کرتا ہے، پابندی نہیں کرتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو اپنا مستقل عمل نہیں بناتا، جو حفاظت نہیں کرتا، جو حفاظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ اور جو کلیتاً تارک ہے، پوری طرح چھوڑے بیٹھا ہے اور کبھی پڑھنے کی توجہ نہیں کرتا، اس کا بھی آگے فیصلہ دیکھ لیجیے۔ تارک نماز کا حکم یہاں پر اسی پر بحث ہے، جو شخص کلیتاً نماز چھوڑ دے۔ اب نماز چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز کا منکر ہو، جو منکر ہے وہ تو کافر ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے، جو کہتا ہے کہ نماز کوئی فرض ہی نہیں، نعوذ باللہ، کہ ایسے ہی ان مولوی نے بنا لی ہے، ان مذہبی طبقے نے نماز بنا لی ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں، کوئی فرض ہی نہیں، بس ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رفاع عامہ کے کام کرنے چاہیے، یہی کافی ہے۔ جو اس طرح کی رٹ لگاتے ہیں اور نماز سے غافل بنے بیٹھے ہیں، وہ یعنی بالکل منکر بنے بیٹھے ہیں، وہ تو کافر ہے۔ ان کے بارے میں اہل اسلام کا اور تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ یہی انہوں نے پہلے بات کہی، جس نے نماز اس وجہ سے چھوڑ دی کہ وہ فرض نہیں، یعنی سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز فرض نہیں، اور چھوڑے بیٹھا ہے، وہ بالاتفاق کافر ہے۔ اسے توبہ کروائی جائے گی، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جانا، یہ مرتد کی سزا اسے اسلام قبول کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر اسلام کے کسی رکن کا منکر ہو تو اسے سمجھایا جاتا ہے اور واپسی کا کہا جاتا ہے، اگر وہ اس سرکشی سے باز نہ آئے تو اس کی سزا قتل ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ایک ائمہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ دوسری حالت کہ جو شخص نماز کا منکر نہیں ہے، ویسے وہ کاہلی اور سستی سے نماز چھوڑتا ہے، نماز کا منکر نہیں ہے بلکہ سستی اور کاہلی سے نماز کا تارک ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس نے نماز کی فرضیت کا اعتراف کرتے ہوئے قصدن یا سستی اور کاہلی کے بغیر، کسی شرعی عذر کے بغیر نماز کو چھوڑا، اس کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ یعنی فرضیت کا اعتراف کرتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن جان بوجھ کر یا سستی کاہلی سے بغیر شرعی عذر سے نماز چھوڑے بیٹھا ہے۔ شرعی عذر آگے آ جائیں گے کہ بعض صورتوں میں نماز جمع کرنے کی اجازت ہے، یا بعض صورتیں نماز کو اس کے وقت سے مؤخر پڑھنے کی اجازت ہے۔ چھوٹ تو بالکل نہیں، جب تک میں نے کہا سانس چلتی ہے، جب تک انسان زندہ ہے نماز اس کے ساتھ چلتی ہے۔ تو جو شخص فرضیت تو مانتا ہے لیکن سستی و کاہلی سے تارک بنا بیٹھا ہے، چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، اور اسے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے حداً قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق فاجر ہے، کافر ہم اس کو نہیں کہتے، کیونکہ وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے،
ہے مسلمان، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کرے اور نماز پڑھنے کی طرف نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس شخص کے بارے میں ہے جو کلیتاً تارک صلاۃ، جو پکا تارک صلاۃ ہے اور نماز پڑھنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ یہ قول امام مالک، شافعی اور سلف و خلف میں سے جمہور علماء کرام کا ہے۔ سلف سے مراد صحابہ اور خلف بعد والوں ائمہ میں سے جمہور کا یہی قول ہے کہ کافر نہیں، فاسق فاجر ہے، اسے توبہ کروائی جائے، توبہ نہیں کرتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں، فاسق فاجر ہے، اس کی دلیل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مراد اس کے علاوہ جو بھی جرائم ہیں ان میں ترک صلاۃ بھی آتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ مراد یہ کہ وہ کافر نہیں ہے، مشرک ہی وہ دین سے خارج ہوتا ہے جو شرک اکبر کا مرتکب ہو، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی جرائم ہیں ان میں ترک صلاۃ ہو، قتل ہو، دیگر جو بھی جرائم ہیں وہ کفر اور ارتداد کی وجہ نہیں بنتے۔ مرتکب کبیرہ ضرور ہے لیکن کافر نہیں۔ اسی طرح مرتکب کبیرہ ہے کافر نے، اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کسی آدمی کا خون بہانا اس کا قتل جائز نہیں جو لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، الا باحدى ثلاث، مگر تین میں سے اگر کوئی ایک جرم کیا جائے۔ پہلا نفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، والثیب الزانی، اور دوسرا شادی شدہ زانی، والمارق من الدین التارک للجماع، اور دین سے خارج ہونے والا اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا۔ ویسے حدیث سے ویسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تارک صلاۃ کے قتل کا آپ نے یہاں پر حکم جاری نہیں کیا، لیکن وہ اس کو اس انداز میں لے جاتے ہیں کہ وہ مسلمان کی جماعتوں سے الگ ہوا بیٹھا ہے، مسلمان کی جماعت سے اس انداز میں الگ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، تو خیر وہ کافر نہیں ہے، مرتکب کبیرہ ہے، پہلا قول یہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، یہ کئی صحابہ کا قول ہے، سلف میں سے ایک جماعت کا، صحابہ تابعین کا قول ہے، بعض کئی صحابہ کا ایک قول ہے، اور حنابلہ کا مذہب، امام احمد کا معروف مذہب یہی ہے، حنابلہ اسی کے قائل ہیں کہ تارک صلاۃ کافر ہے۔ اس سے مراد ان کا جو کلیتاً تارک، جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، جو بالکل نماز ترک بیٹھ کے یہ بیٹھا ہے۔ ہاں جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، سستی کوتاہی کرتا ہے، اس کے بارے میں ان کا موقف یہی ہے کہ وہ کافر نہیں۔ جو پکا تارک ہے اس کو کافر کہتے ہیں، امام احمد اور صحابہ کا ایک قول موجود ہے۔ ان کی دلائل کیا ہے؟ پہلی دلیل واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو اور مشرک نہ بنو، مراد اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو مشرک یعنی کافر بن جاؤ گے۔ اس طرح یہ معروف حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما انہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، فرماتے تھے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، کہ مسلمان آدمی نماز پڑھتا ہے اور مشرک اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے نماز پڑھنے کو مسلمان اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا، مراد مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر اور مشرک ہے، یہ استدلال ہے۔ اور اس معنی میں اور بہت سی روایات ہیں، جیسے اگلی روایت بھی ہے، عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ، بریدہ بن حصیب بیان کرتے ہیں انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور ان منافقین کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، یعنی منافقین جو اوپر اوپر اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا نماز کا معاہدہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہم ان کو مسلمان تصور کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کو مسلمان تصور نہیں کریں گے۔ میں فمن ترکھا فقد کفر، کہ جو ان میں سے نماز چھوڑے گا وہ کافر ہوگا۔ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی اور نسائی وغیرہ میں۔ اگر نوٹ میں انہوں نے ذکر کیا کہ کافر کہنے والوں کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے کہا وہ ایک نماز چھوڑنے سے کہا، یہ بہت شدید قول ہے، ایک نماز چھوڑنے پر کوئی کافر نہیں کہتا، اور بعض نے پانچوں نمازوں کی قید لگا، ہاں پانچوں نماز اگر کوئی مستقل چھوڑتا رہے تو اس کو کافر عام طور پہ حنابلہ نے کہا ہے، اور بعد نے کہا کہ جسے نماز کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ کافر ہے، یہ حنابلہ کا مطلب، یعنی
وہ پکا کلیتاً تارک صلاۃ ہے، بار بار بلانے پر بھی نماز کی طرف نہیں آتا، تو امام احمد نے کہا، حنابلہ نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تارک صلاۃ کافر نہیں، گنہگار ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید و بند میں رکھ کر سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اصل میں دو ہی قول ہیں، یہ قول پہلے قول کے ساتھ جا ملتا ہے۔ پہلا قول بھی یہ تھا کہ تارک صلاۃ کافر نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور یہ بھی وہی قول ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے قول میں یہ تھا کہ وہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کبیرہ پر سزا قتل ہے، اور اس قول میں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کبیرہ کی گناہ کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کو قید و بند میں رکھ کر سزا دی جائے۔ اب اس قول کی دلیل اوپر گزر چکی ہے، اوپر تھوڑا سا خلل آ گیا تھا، دوبارہ اس کو سمجھ لو آپ لوگ۔ یہ دیکھیے، پہلا قول ہے کہ تارک صلاۃ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ حدن قتل کرنے کے قائل ہیں، اس کی حد ہے، اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، ان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے گا، اس کی ویسے کوئی دلیل نہیں واضح طور پر۔ ہاں، اس کو مفسد قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، بالکل اسلام کی شناخت مٹائے بیٹھا ہے، اس طرح کی ادلہ پیش کرتے ہیں۔ باقی تارک صلاۃ جو کہتے ہیں کہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، اس کے قتل کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ اور یہ جو اگلی دلیل ہے جس میں یہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں جو شہادتین کا اقرار کرتا ہو، سوائے تین قسم کے لوگوں کے۔ ایک ہے کہ قاتل کو اس کے قتل کی وجہ سے قتل، دوسرا جو شادی شدہ بدکاری یا زنا کرے اس کو رجم کرے، اور تیسرا جو دین سے منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ تو تین آپ نے ذکر کیے جن کی سزا قتل ہے، یہاں پر آپ نے تارک صلاۃ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر تارک صلاۃ کی سزا قتل ہوتی تو یہاں پر بیان کیا جاتا، اور یہی دلیل اس قول کی ہے جو آخری قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کافر کہنا، ہاں تیسرا قول ہے وہ کافر نہیں، گنہگار ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید و بند میں رکھ کر سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ امام حنیفہ اور شافیہ میں سے امام مزنی رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کی دلال وہی جو پہلے قول کے ہیں۔ یہ قول ہے کہ کافر نہیں بلکہ گنہگار ہے، مرتکب کبیرہ ہے۔ جو امام احمد تارک صلاۃ کو قتل کرنے کے قائل ہیں، وہ حدن، وہ ارتدادن قائل ہیں۔ امام احمد کے موقف میں اور جمہور کے موقف میں فرق ہے۔ چار ائمہ کا آپ تارک صلاۃ کے بارے میں مذہب سمجھ لیں، تین امام ایک طرف ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ۔ ان کا خیال ہے کہ تارک صلاۃ وہ مرتکب کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں، اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے جو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بھی کئی ایک ادلہ موجود ہیں۔ بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ جب مشرک نہیں ہے، کافر نہیں، تو ہم کیوں اس کو کافر کہیں؟ اور اللہ مشرک اور کافر کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، تو تارک صلاۃ کی اللہ کی مشیت میں ہوگا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اگر کافر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں معاف کرے؟ تو ایک موقف یہ ہے۔ اب ان تین ائمہ میں سے پھر اس کا دنیاوی حکم کیا ہے، ان کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ ان میں امام شافعی اور امام مالک کا خیال ہے کہ دنیا میں تارک صلاۃ کی، تارک نماز کی سزا یہ ہے کہ اس کو حدن قتل کر دیا جائے، اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دو، لیکن اس قتل پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ حد کہتے ہیں اس کی قتل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی ہمیں ایسا فرد نہیں ملتا جس کو ترک صلاۃ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ نبی الاسلام کے زمانے میں تو ایسے تارک صلاۃ کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ مسلمان تو نماز پڑھتے تھے اور مسلمان ہو اور بے نماز ہو، ایسا تصور ہی نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں بھی غالباً ایسا تھا، لیکن قرون اولیٰ میں ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ نماز چھوڑنے کی بیس پر اس کو قتل کیا گیا۔ امام شافعی اور امام مالک نے کہا کہ جو نماز ترک کرے وہ کافر نہیں ہے، لیکن اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہی ہے، کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، لیکن قتل کی سزا اس پر بنتی نہیں کیونکہ اس کا ذکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو کوئی اور سزا دے دو۔ تو اگر دیکھیں تو یہ موقف کچھ سمجھ آتا ہے۔ باقی امام احمد رحمہ اللہ کا قول وہ یہ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، جو پکا تارک صلاۃ اس کو کافر کہتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، حدن نہیں ارتدادن۔ حد ہوتی ہے اہل اسلام پر، اور ارتداد کی سزا ملتی ہے غیر مسلموں کو۔
کہ وہ اسلام سے منحرف ہو گیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے۔ حقیقت میں موقف دو ہی ہیں، تو جمہور تین امام اس موقف پر متفق ہیں کہ وہ کافر نہیں، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بہت بڑا جرم کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں۔ لیکن دنیا میں اس وقت اس کا کیا کرنا ہے؟ امام شافعی اور مالک نے کہا کہ اس کی سزا اس کو قتل کر دو، امام حنیفہ نے کہا نہیں، یہ سزا نہیں ہے، اس کی سزا اس کو جیل میں ڈال دو، کوئی اور سزا دے دو۔ اور امام احمد کا دوسرا موقع، وہ کہتے ہیں نہیں، تارک صلاۃ ہے ہی کافر، جب کافر ہے تو مرتد ہونے کی وجہ اس کو نماز کی دعوت دی جائے، اگر نماز کی طرف نہیں آتا تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیے دوبارہ تیسرا قول کہ وہ کافر نہیں، گنہگار ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید و بند مراد جیل میں رکھ کر اس کو سزا دی جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام حنیفہ کا حقیقت میں موقف ہے، اور شافعی فقہا میں سے امام مزنی رحمہ اللہ کا قول، امام شافعی کا قول امام مالک کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے۔ ان کی دلائل وہی جو اوپر گزر چکے ہیں کہ قتل کی سزا نہیں بنتی اور وہ کافر نہیں بنتا۔ راجح کیا ہے؟ جو کلی طور پر نماز ترک کر دے وہ کافر ہے، اور اس میں وہ کافر ہوگا جس کو نماز پڑھنے کا، امام احمد کا حقیقت میں قول ہے۔ اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو ادلہ اس کی فقہی کتب میں موجود ہے، یہاں پر زیادہ ادلہ کا ذکر نہیں کیا گیا، آپ کی آسانی کے لیے ایک دو دلیلیں ذکر کی گئی، ورنہ ادلہ بے شمار ہے۔ تو امام احمد کا موقف اس انداز میں راجح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس انداز میں تارک صلاۃ ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے مسلمان ہونے کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جس کو بلایا جائے، کہا جائے نماز پڑھ وگرنہ تجھے قتل کر دیں گے، اور تلوار اس کے سر پہ رکھی جائے اور کہا جائے نماز پڑھ وگرنہ قتل کر دیں گے، وہ کہے قتل کرنا ہے تو کر دو، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب ایسے شخص کے مسلمان ہونے کی کیا توقع کی جا سکتی؟ اس کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں اگر پہلا موقف لیں، جیسے شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ تلوار کی چمک کو دیکھ کر اور موت کے ڈر سے بھی نماز کو قبول ہی نہ کرے، تو وہ تو منکر کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ ویسے جو سستی و کاہلی کرتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے کبھی پڑھتا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور جو کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے وہ کافر تو نہیں، لیکن خطرے میں ہے کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کہ آہستہ آہستہ وہ کلیت نماز چھوڑ بیٹھے گا اور اسلام کی شناخت مٹا دے گا۔ یہی موقف علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور کئی ایک معاصر یعنی عصر حاضر کے علماء نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ تو مسلمانوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے ترک صلاۃ اس قدر شدت سے ہے، اس قدر شدید ہے یہ فتنہ ترک صلاۃ کا کہ بہت ہی خطرناک حد تک کہ بہت تھوڑے لوگ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے بھی پکے نمازی بہت تھوڑے ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھیے نمازوں میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کتنے لوگ وقت میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل سردی کی شدت ہے تو لحاف سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے، بستر کو چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، اور گرمیوں میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی۔ باقی بہت سے لوگ ان کو آسانی سے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ چھوڑ دیتے ہیں، اور زیادہ طبقہ وہ نماز کی طرف آتا ہی نہیں۔ تو ہمیں اصلاح احوال کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو پڑھنے والے ہمارے طلباء ہیں، جو ہمارے مخاطب ہیں، ان میں سے کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ نماز میں سستی یا کاہلی کرتے ہوں۔ اور علم کا سب سے بڑا فائدہ عمل ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، جو عملی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں، یہ علم آپ عمل کے لیے حاصل کریں۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، بے سود ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ دیں اس علم کا، اگر آپ نے خود کو فائدہ نہ دیا تو یہ علم حاصل کرنا بیکار ہے۔ تو کمی کوتاہی دور کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھرانوں کی اصلاح کریں، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنے معاشروں کی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔